الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے بالکل آغاز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی یہ کتاب ہدی للمتقین، ان لوگوں کو راہ دکھاتی ہے جو متقی ہیں۔ متقی کا لفظ جو استعمال فرمایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے، دین سے، سنت سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعلیمات سے وہ آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے، راہ دیکھ سکتا ہے جو آدمی متقی ہو۔ اس لیے مختلف مقامات پر اللہ تعالی نے تقوی کی بھی ترغیب دلائی، اور اللہ تعالی نے اس بات کو سراہا کہ لوگ تقوی کو اختیار کریں، اور صرف اس امت ہی کی بات نہیں ہے، اللہ تعالی نے پچھلی امتوں کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کتابوں میں بھی اللہ نے ان لوگوں کو تقوی کی ہدایت کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ اللہ کے احکامات سے حقیقت میں فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں تقوی پر عمل کریں اور اپنے آپ کو تقوی کی راہ کا پابند کریں۔ قرآن کریم کے متعلق یہ بتا دیا کہ ہدی للمتقین، اللہ کی یہ پاک کتاب تقوی والے لوگوں کو، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ راہ بتاتی ہے۔ اور پھر جب ذکر آیا انجیل کا تو اللہ تعالی نے اس کے متعلق بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس راہ پر چلایا، اور پھر ان کی امت جو تھی انہیں بھی ہم نے انجیل کی تعلیمات کا پابند بنایا، اور ارشاد فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، میں نے عطا کی سیدنا مسیح علیہ السلام کو انجیل، اور اس انجیل کے متعلق کہا کہ فیہ ھدی و نور، اس انجیل میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی، اور مصدقا لما بین یدیہ، اور انجیل جو اس سے پہلی کتاب نازل ہوئی تھی یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اور یہی بات تورات کے بارے میں بھی فرمائی کہ انا انزلنا التوراۃ
ہم نے توریت کو اتارا فیہا ہدی و نور، اور اس میں ہدایت تھی اور روشنی بھی تھی۔ اس میں بھی نور تھا، ہدایت تھی۔ انجیل میں بھی نور تھا اور ہدایت تھی۔ اور قرآن کا ذکر آیا تو قرآن کو بھی اللہ نے کہا کہ فیہ ہدی، اس میں ہدایت ہے، ہدی للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ اور انجیل کے متعلق بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے کہ ہدی و موعظۃ للمتقین، ہدایت کی راہ اور بتاتی ہے تھی انجیل ان لوگوں کو جو ڈر والے ہیں، نصیحت پکڑنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے انجیل اور قرآن کریم دونوں کے متعلق بتا دیا کہ ان کو بھی یہی حکم ہوا تھا اور بتایا گیا تھا کہ وہ تقوی اختیار کریں، اور تقوی کی بات اللہ کے لیے قابل قبول ہے، یہاں تک کہ انسان جو مراسم عبادت کے بجا لاتا ہے ان کے لیے چھٹے پارے میں اللہ تعالی نے مثال دی کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا حال ان لوگوں کو سنائیے جو بالکل تحقیق پر، سچائی پر مبنی ہے۔ اور پھر وہ قتل کا قصہ بیان کیا، اور ان میں سے ایک بھائی نے جب دوسرے کو کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں یقیناً تمہیں مار دوں گا، کیوں تمہاری قربانی قبول ہو گئی اور ہماری قبول نہیں ہوئی؟ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، انہوں نے کہا اللہ قبول کرتا ہے ادب والوں میں سے۔ تو جتنی بھی اللہ کی نظر میں، اللہ کی نیاز میں ادب رہے اور انسان تقوی اختیار کرے، اللہ اس تقوی کی چیز کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن جگہ جگہ پر اس تقوی کا ذکر کرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ آدمی جن چیزوں میں شبہ ہو جائے کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں، جائز ہیں یا ناجائز ہیں، ان چیزوں کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے نفس کے لیے کچھ سہولت ڈھونڈ کر اس پر عمل کر لے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ مفتی فتویٰ دے دیتا ہے، لیکن متقی انسان اس فتوے سے بھی آگے کی بات تقویٰ کی بتاتا اور سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تقویٰ کے اعتبار سے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ فتویٰ لے آئے ہو یہ درست ہے، مگر مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے کہ میں کیا کروں گا۔ ہندوستان میں کسی زمانے میں ایک بزرگ تھے اور وہ سہارنپور سے اپنے مدرسے کی پوری رودات چھپوانے کے لیے دلی گئے اور 300 روپیہ لے کر گئے کہ سب چھپوا کر واپس آئیں گے، مگر جیب کٹ گئی اور 300 روپے چوری ہو گئے۔ لوٹے تو انہوں نے
مدرسے والوں کو بتایا کہ یہ نقصان ہو گیا اور اب میں اپنا گھر بیچ کر اس پیسے کو پورا کروں گا۔ مدرسے میں بڑے بڑے اللہ کے اچھے بندے تھے، انہوں نے کہا جناب والا وہ مدرسے کا پیسہ آپ کے پاس امانت تھا، اور امانت اگر تو جس کے پاس رکھی جائے اس کی غفلت سے ضائع ہو تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اس کا تاوان ادا کرے، امانت پر جرمانہ یا امانت جو تھی رکھی ہوئی اتنے ہی پیسے دے۔ اور جب اس کا اپنا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے ثابت ہو کہ اس کی غفلت ہے تو پھر تو اس کو امانت معاف ہے۔ تو آپ کے 300 روپے جیب سے نکل گئے، کٹ گئی جیب، تو آپ کا تو کچھ قصور نہیں۔ وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ عام مسلمانوں کا پیسہ ہے اور اسے معاف کر دینے کا تم لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے، میں ضرور یہ 300 روپے مدرسے کے واپس کروں گا۔ تو اہل علم نے اس واقعے کو لکھ کر ایک اور بزرگ تھے ان کے پاس بھیجا اور کہا حضرت اس طرح ہوا ہے اور آپ فتویٰ دیجئے۔ تو انہوں نے لکھا کہ مولوی صاحب کا اپنا کچھ قصور نہیں تھا اور امانت ضائع ہو گئی، جیب کسی نے کتر لی، تو اس پر اب مدرسے کو 300 روپے مولوی صاحب کا واپس کرنا یہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ امانت کے ضائع ہونے میں ان کی کچھ غلطی نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ مدرسے میں جب فتویٰ پہنچا تو انہوں نے یہ جو بزرگ تھے ان کو بلایا اور فتویٰ دکھایا اور کہا کہ جناب والا ہمارے اور آپ کے حضرت جو ہیں انہوں نے یہ فتویٰ لکھ بھیجا ہے، اب تو آپ کو اطمینان ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ فتوے سے انکار نہیں، لیکن مفتی صاحب سے خود اگر یہ بات ہو گئی ہوتی تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ پھر ان کا اپنا کیا حال ہوتا۔ کیا 300 روپے مسلمانوں کے ضائع ہو جائیں اور کچھ فکر ہی نہ ہو؟ کیا وہ خود اس کو برداشت کر لیتے؟ اور پھر انہوں نے مکان بیچا اور 300 روپے مدرسے میں داخل کیے۔ اگرچہ فتوے کے اعتبار سے اگر وہ داخل نہ کرتے تو کچھ پوچھ نہیں تھی، لیکن انہوں نے تقوی اختیار کیا کہ مسلمانوں کی کوئی چیز ہمارے حصے ہمارے ذمے رہ نہ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے تقوی کی جو باتیں بتائی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی فرما دی ہے کہ دیکھو جو لوگ وعدے کو پورا کرتے ہیں وہ لوگ متقی ہوتے ہیں، اور سورہ انفال میں اللہ تعالی نے ڈانٹا ہے کہ ایسے لوگ ہیں آحدت منہم جو وعدے کرتے ہیں، آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ، اور ہر مرتبہ اپنے اقرار کو وعدے کو توڑ دیتے ہیں، وہم لا یتقون، اور یہ تقوی نہیں اختیار کرتے، ڈرتے نہیں خدا سے۔ اور پھر اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے ایک جگہ کہ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، جب تک عہد و پیمان کی پابندی تمہارے دشمن کریں تم بھی ان کے ساتھ اپنے وعدے کی پابندی کرنا۔ اور وعدے کی پابندی کے متعلق فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالی کو بہت پسند ہے احتیاط والے لوگ۔ تو جو لوگ احتیاط کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عہد شکنی سے بچاتے ہیں ان کے متعلق بھی بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں
کہ جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اس لیے انسان سوچے کہ مالی معاملات میں وہ پیسہ جس پہ عام مسلمانوں کا حق بنتا ہے، اس پیسے کو انسان برباد نہ کرے، اور وہ مال جس میں اللہ نے سب انسانوں کا حق برابر رکھا ہے، اس مال کو اپنی ذاتی ضروریات میں استعمال نہ کرے جب تک کہ اللہ کا دین اس کی اجازت نہ دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، اور غالباً 17 ہجری تھی، اور بارش نہیں برسی، اور اکرمہ ابن خالد کہتے تھے کہ لوگوں پر وہ سال بہت گراں گزرا، وما اکل عمر عامئذ سمنم ولا سمین، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس پورے سال میں گھی اور چربی کا استعمال نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سیکرٹری اسلم رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ لو لم یرفع اللہ المہل عام الرماد لظننا ان عمر یموت۔ اگر اللہ تعالی اس سال قحط کو دور نہ کر دیتا تو ہمارا خیال تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جائے گا۔ بات یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ حاکم وقت بھی وہی چیز کھائے جو کوئی اس کی رعایا کھاتی ہے، اور حاکم وقت وہی اسی طرح کے کپڑے پہنے جس طرح کے کپڑے اس کی رعایا پہنتی ہے، اور اپنے آپ کو عوام کی سطح اور درجے میں رکھے تاکہ اسے یہ احساس رہے اور پتہ چلتا رہے کہ اسی کھانے پینے اور کپڑے میں رعایا پر کیا بیتتی ہے۔ تو اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حکمرانی میں لوگوں کو یہ سکھا دیا تھا کہ تم لوگ ان چیزوں پر غور کرو، اور میں بھی ویسا ہی کھاؤں گا اور پہنوں گا جیسے کہ عام لوگ پہنتے ہیں، اور مسلمانوں کے مال کو ہم لوگ کسی طرح بھی غلط خرچ نہیں کریں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے، اور ان کی قمیص کرتا میلا ہو گیا تو مسلمہ کہتے تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کے بہنوئی تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ہمشیرہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ امیر المومنین ہو گئے ہیں تو آپ کم سے کم ان کے کپڑے تو دھو دیا کریں بہن، صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ تو مجھے کہنے لگیں کہ مسلمہ ہم لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ جب قمیص کرتا دیتے ہیں تو ہم دھو بھی دیتے ہیں، لیکن پھر کرتے کے خشک ہونے تک انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ تو وہ بولی میری بہن اور کہنے لگی واللہ ما لہ قمیص غیرہ، میرے شوہر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس اس ایک قمیص کرتے کے علاوہ اور کوئی لباس نہیں ہے، ایک ہی کرتا ہے۔ یہ اسی لیے تھا کہ وہ لوگ تقوی اختیار کیے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے پیسے کو
وہ کسی طور پر بھی اپنے اختیارات سے غلط استعمال کرنے والے نہیں تھے۔ ایک دن ان کا جی چاہا کہ وہ انگور کھائیں، تو انہوں نے کہا اپنی اہلیہ سے کہ آپ کے پاس درہم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس تو درہم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کچھ چھوٹی رقم، جیسے ہمارے یہاں 54 58۔ تو اہلیہ کہتی ہیں میں نے کہا یہ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، اور یہ کیا بات ہے کہ آپ کے پاس ایک درہم بھی نہیں؟ آپ خزانے سے نہیں لے سکتے؟ تو مجھ سے کہنے لگے کہ جہنم کی زنجیروں پر صبر کرنے سے بہتر ہے کہ آج انگور نہ کھایا جائے اور صبر کر لیا جائے۔ یہ اللہ کے لیے خوف تھا، تقویٰ تھا، اور یہ اس کو پسند کرتے تھے۔ اور اگر وہ قرض لے لیتے یا اپنی تنخواہ میں سے کچھ پڑھا کر پھر کٹا دیتے یا کچھ ایڈوانس میں لے لیتے اور پھر اپنی تنخواہ سے ادائیگی کر دیتے تو کچھ حرج نہیں تھا، لیکن وہ ڈرتے تھے خدا سے کہ آج ایڈوانس میں کچھ رقم لے لی جائے اور مسلمانوں کے بیت المال پر بوجھ ڈال دیا جائے، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ قیامت میں اللہ تعالی کے ہاں گرفت ہو، پکڑ ہو، اور پھر ہم لوگ اس کا جواب نہ دے سکیں اور خدا کے ہاں جا کر عذاب بھگتنا پڑے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اہلیہ محترمہ سے کہا رحمت اللہ علیہا، کہ جہنم کی آگ پر جو صبر کرنا پڑے گا اس سے بہتر ہے کہ آج انگور نہ کھائیں اور صبر کر لیں۔ ایسے ہی وعدے کی پابندی ہے کہ انسان بہت سی چیزوں میں وعدہ کر لیتا ہے اور پھر اس کو ہلکا سمجھتا ہے اور ذہن میں خیال بھی نہیں رہتا۔ تو آدمی کبھی کسی سے وعدہ نہ کرے، اور وعدہ کر لے تو پھر اسے پورا کرے۔ یہ ہے احتیاط اور ورع اور تقوی۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالی نے بڑا علم دیا تھا اور مجتہد تھے، ان کے اجتہاد اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ایک امام مزنی رحمت اللہ علیہ تھے، اور مزنی رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ محتاط رہتے تھے، اور اتنا ورع اور تقویٰ تھا کہ لوگوں کو کھلے بندوں یہ نظر آتا تھا کہ یہ شخص اس مقام پر فائز ہو گیا ہے کہ اس کی دعا اللہ کے ہاں سنی جاتی ہے، قبول کر لی جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے دو چیزیں بنیادی طور پر ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان سچ بولے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان حلال مال کھائے۔ یہ دو بازو ہیں دعا کے، اور یہ التجا اور سوال اور مانگنا، یہ اپنے ان دو پروں کے ساتھ دعا اڑتی ہے اور اللہ تعالی کے لیے پہنچتی ہے۔ اب خدا چاہے تو قبول کر لے اور خدا چاہے تو رد کر دے۔
اور اگر ایک چیز بھی کم ہو، سچ بولنا یہ کم ہو یا حلال کا رزق نہ کھائے، تو پھر وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس بات پر بہت ہی خدا کے ناشکرے ہوتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ عمر بھر دعا مانگتے رہے، دعا نہیں قبول ہوئی، اور اسی درجے کے اعتبار سے جتنا جتنا آدمی کا دنیاوی عہدہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنی بڑی بڑی دعائیں وہ مانگتا ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر کے لیے دعا مانگتا ہے، ایک آدمی اپنے شہر کے لیے دعا مانگتا ہے، ایک آدمی پورے ملک کی بہتری اور سلامتی کے لیے دعا مانگتا ہے، لیکن حال اس آدمی کا یہ ہے کہ نہ وہ سچ بولے اور نہ حلال کھائے۔ پھر اللہ سے کس بات کا شکوہ اور شکایت ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی؟ ارے بھائی، جو دعا آپ نے بھیجی تھی اس کا ایک بازو ٹوٹا ہوا تھا، دونوں پر ٹوٹے ہوئے تھے، تو وہ تو خود ہی سلامت نہیں پہنچی، اللہ کے یہاں کیا قبولیت؟ اس لیے جو لوگ سچ بولنے کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں اور جن کے متعلق پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی ہمیشہ سچ بولے گا، اور جن کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی حلال کا مال کھاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ اٹھنے سے بھی پہلے ہی کبھی اس کی قبول فرما لیتے ہیں۔ امام مزنی رحمت اللہ علیہ کا حال یہی تھا کہ لوگ سب جانتے تھے کہ وہ مجابت دعویٰ ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بے شمار علماء نے ان سے علم حاصل کیا، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا اجتہاد اور ان کا مسلک جو دنیا میں بہت پھیلا ہے، یہ امام مزنی رحمت اللہ علیہ کی بدولت ہے۔ بہت محنت انہوں نے کی، اور ان کے حالات زندگی میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اخلاق کو دیکھنا اگر ہو تو میں اس کی ایک جھلک ہوں، یعنی جتنا مجھ میں تقوی اور نیکی دیکھتے ہو، یہ سب کچھ میں نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے سیکھا۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے تقوی کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اتنا بڑا امام جس کے تقوی پر اس کا دعا کی قبولیت میں خاص مقام ہونا ہی دلیل ہے، وہ کہتے تھے کہ تم مجھے جو دیکھتے ہو تو سب کچھ یہ وہ ہے جو امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے میں نے حاصل کیا ہے۔ تو سوچا جائے کہ خود امام رحمت اللہ علیہ کتنے متقی آدمی ہوں گے۔ اس لیے جو لوگ دعا کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ وہ قبول نہیں ہوتی، انہیں چاہیے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو سچ بولنے اور حلال کھانے کا پابند بنائیں۔ اسی لیے اللہ کے وہ بندے جنہیں حلال کھانے سے بھی اپنے نفس پر شبہ ہو جاتا تھا کہ اس سے گناہ بڑھ جائے گا، وہ حلال چیزوں سے بھی بچتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے۔ یہ جساس ہیں۔ ایک ابو بکر جساس جو حنفی فقہا کے ائمہ میں سے تھے رحمہ اللہ، وہ نہیں، یہ صوفی تھے، طاہر ابن حسن بن ابراہیم ہمزانی تھے، اور ان کو لوگ کہتے تھے شیخ الزہاد، وہ لوگ جو دنیا سے کنارہ کش ہو گئے ہیں،
اور دنیا کی محبت سے بالکل پھر گئے ہیں، ہٹ گئے ہیں، ان کے بھی شیخ یہ طاہر ابن حسن جساس رحمت اللہ علیہ تھے۔ بڑے بڑے لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا، اور بہت سے صوفیاء نے ان سے تصوف اور سلوک ان چیزوں کو طے کیا۔ اتنا علم تھا کہ جعفر ابہری رحمت اللہ علیہ کا قول امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ کان لطاہر الجساسی 300 تلمیذ، طاہر جساس رحمت اللہ علیہ سے پڑھنے والے آدمی 300 کے قریب تھے یا 300 تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس زمانے میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ہزاروں شاگرد تھے، تو پھر کیا ہوا 300 تھے، لیکن آگے لکھا ہے کہ کلہم من الاوتاد، ان میں سے ہر آدمی اوتاد کے مقام پر فائز تھا۔ اوتاد ابدال سے بھی بڑی ایک چیز ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کتب ہوتے ہیں، پھر کچھ قطب الاقطاب ہوتے ہیں، اور وہ بہت سے کہتے ہیں کہ وہی غوث ہوتا ہے، اور پھر اس سے بھی اوپر جا کر ابدال اور ان کے بعد بھی اوتاد ہوتے ہیں۔ تو جعفر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ 300 اوتاد ان کے شاگرد تھے۔ یہ اوتاد اور ابدال اگر کچھ غیر شرعی چیزیں ہوتی اور بدعات ہوتی تو متقدمین اپنی کتابوں میں اس پر نکیر فرماتے، نہیں کی۔ یہ ذہبی رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی ہیں جو اسماء الرجال میں کئی جگہ بال کی کھال اتارتے ہیں، اتنی معلومات کسی آدمی کے بارے میں دے دیتے ہیں۔ کئی جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شخص ابدال میں سے تھا، یہ شخص اوتاد میں سے تھا، اور ابدال تو تابعین میں بھی تھے، تابعین کے زمانے کی چیزیں بھی لکھی ہیں۔ تو جو چیز تابعین تک کے دور میں تھی، لوگوں کو معلوم تھی، اور لوگوں نے اس پر نکیر نہیں کی اور امت مانتی چلی آئی ہے، اب کچھ چھوکرے جنہیں کتاب و سنت میں گہرا علم حاصل نہیں ہے، سبحان اللہ، وہ ان چیزوں کو بدعات قرار دیتے ہیں، جیسے آج سے پہلے یہ دین تھا ہی نہیں۔ سوچنا چاہیے کہ ان چیزوں کو بدعت قرار دینے کی زد کہاں جا کر پڑے گی۔ پچھلی پوری امت بدعتی ٹھہرے گی۔ تو طاہر جساس رحمت اللہ علیہ جو تھے 300 شاگرد اور سب کے سب اوتاد میں سے اتنے بڑے اولیاء کرام میں سے تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور تورات، انجیل اور زبور تینوں کتابیں پڑھتے تھے، ان کی بھی تفسیر کرتے تھے۔ رحبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں 17ویں جلد میں ان کا جہاں تذکرہ کیا ہے، اس بات کو بھی لکھا ہے۔ یہ سب چیزیں، اتنا علم اور اتنے بڑے بڑے لوگ جو ان سے علم حاصل کرنے آتے تھے، کیا چیز تھی؟ تقویٰ تھا، اور اس تقویٰ نے اتنا دل نرم کر دیا تھا کہ کوئی چیز تکلیف بھی دیتی تھی تو اسے نہیں تنگ کرتے تھے، نہیں مارتے تھے۔ تقویٰ کا یہ حال تھا کہ ایک مدت تک گوشت اور روٹی کھانا چھوڑ دی۔ لوگوں نے تحقیق کی کہ یہ کیا معنی ہے، کیوں روٹی اور گوشت چھوڑ دی، اور ان سے پوچھا گیا تو فرمانے لگے کہ معلوم نہیں
کیا ہے مگر جب میں روٹی اور گوشت کھاتا ہوں تو خواہشات ابھرتی ہیں اور جی چاہتا ہے کہ کسی خوبصورت لڑکے کو چوم لوں۔ اس وجہ سے جب سے نفس میں شرارت پیدا ہوئی ہے میں نے روٹی اور گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ اس تقویٰ ہی کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ جوئیں پڑ گئیں اور بہت زیادہ جوئیں جسم پر چلنے لگیں، کہیں سے جوں چڑھ گئی ہوگی، اور پھر وہ جوئیں تو ایسے ہی ہوتی ہیں، پھیل جاتی ہیں جیسے بچوں کے سروں میں، اور جوں اس کو رہنے کے لیے بال چاہیے ہوتے ہیں، تو سارے جسم کے بالوں میں جوئیں گھس گئیں، کاٹتی تھی لیکن یہ نہیں مارتے تھے، گر جاتی تھی تو چھوڑ دیتے تھے، جھاڑ دیتے تھے کبھی کہ جوئیں گر جائیں تو گر جاتی تھی، پھر چھوڑ دیتے تھے کہ جوئیں جہاں بھی چلی جائیں۔ تو لوگوں نے کہا انہیں مار دیں، تو کہنے لگے نہیں، یہ چیزیں مجھے تنگ نہیں کرتی، کیوں خام خواہ کسی کو جان سے محروم کرنا ہے، شرعاً جائز ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہر وہ جانور جو انسان کو تکلیف دے اس کا مارنا، ذبح کر دینا جائز ہے، لیکن وہ جو تقویٰ تھا نا اس نے دل کو اتنا نرم کر دیا تھا کہ اب وہ جو مارنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ یہ ہو جایا کرتا ہے جب انسان میں اللہ کا خوف اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تو کھانے پینے میں گوشت اور روٹی حلال تھی، لیکن اس کے باوجود بچتے تھے کہ نفس میں یہ چیز اور یہ شرارت پیدا ہوتی ہے تو اپنے آپ کو گناہ پہ رغبت دلانے والی چیزوں سے بچا جائے، اگرچہ وہ چیزیں حلال ہیں اور جائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت اچھے لگے، اور خدا کو اب بھی ایسے ہی لوگوں سے محبت ہے جو لوگ متقی ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ مطرف ابن عبداللہ تھے رحمت اللہ علیہ، بہت متقی آدمی تھے۔ ان کا تقویٰ بھی امام مزنی رحمت اللہ علیہ کی طرح کا تھا، بہت قبولیت تھی دعا میں، اور دعا ایسے قبول ہوتی تھی جیسے تیر کمان سے نکلے۔ اور ہوا یہ کہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے، اور لوگ دن رات مشاہدہ کرتے تھے کہ جس کے لیے دعا فرماتے تھے اس کا کام بن جاتا تھا۔ تو ایک دن کسی لڑکے نے کہا کہ آپ کی دعا سے اتنے کام ہم لوگوں کے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالی احسان فرماتے ہیں، تو مطرف آپ اپنی آنکھوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ تو مطرف فرمانے لگے کہ مطرف کا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ مطرف نابینا رہے، اور مطرف یہ درخواست کرے کہ آنکھیں دے دیں، شرم آتی ہے، حیا آتی ہے اللہ سے۔ ایسی خدا کی محبت تھی اور ایسے فنا تھے اللہ تعالی کے لیے۔ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک علم عبادت سے افضل ہے، اور اچھا دین یہ ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے۔ جملے تو دو کہے مگر بہت عمدہ۔ کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ علم کے دروازے کھول دیتا ہے، جیسے امام محمد رحمت اللہ علیہ تھے،
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا علم اللہ نے دیا تھا، اتنا علم دیا تھا کہ شامی میں آتا ہے کہ خواب میں کسی نے دیکھا اور دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا گزری، تو فرمایا کہ میں ڈر رہا تھا کہ معلوم نہیں کس بات پر پکڑ اور گرفت ہو جائے، تو مجھ سے فرمایا کہ ڈرو نہیں محمد، اگر تمہیں عذاب دینا ہوتا تو تمہیں اتنا علم دے دیتے۔ کسی نے خواب میں پوچھا کہ آپ کا انتقال اچانک ہو گیا، کیا ہوا تھا؟ تو فرمانے لگے میں شریعت کے فلاں مسئلے پر سوچ رہا تھا، اور سوچتے اچانک یہ جہان سامنے آ گیا، پتہ ہی نہیں چلا، روح نکل گئی۔ کیسے ایمان والے لوگ تھے اور کیسے خدا کے ساتھ تعلق والے لوگ تھے کہ اللہ تعالی نے موت کی سختی سے محفوظ فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بلا شک و شبہ موت میں سختیاں ہیں، موت ایسی آسان چیز نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جنہیں اللہ نے علم دیا اور پھر علم پر عمل کیا سب سے افضل، پھر دوسرے نمبر پر اللہ نے جنہیں علم دیا لیکن ان کی عبادت کم ہے، اور تیسرے وہ جن کی عبادت زیادہ ہے اور علم تھوڑا ہے۔ تو بحث اس بات پر ہوئی ہے کہ علم کی کثرت بمقابلہ عبادت کی کثرت کے کیا چیز زیادہ اچھی ہے، علم زیادہ اچھا ہے یا عبادت زیادہ اچھی؟ اور حنفی فقہا نے عبادت پر علم کو ترجیح دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ علم کا حاصل کرنا افضل ہے عبادت سے۔ یہی مطرف رحمت اللہ علیہ نے بھی کہا کہ فضل العلم احب الی من فضل العبادہ، مجھے عبادت کے مقابلے میں علم سے زیادہ محبت ہے، علم کا رتبہ بڑھا ہوا ہے۔ عبادت کرتا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ ظہر کا وقت کب ختم ہو جاتا ہے، عبادت کرتا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ فجر کا وقت کب مکروہ ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، یا ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، عصر کب مکروہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ نے کسی کو علم دیا ہے اور اسے پتہ ہے کہ فجر اور ظہر کی نماز میں مکروہ وقت نہیں ہوتا، اور عصر میں، مغرب میں، عشاء میں ہوتا ہے، تو مکروہ وقت سے پہلے ہی عصر، مغرب اور عشاء کو پڑھ لیتا ہے، ظہر کو اپنے وقت پہ پڑھ لیتا ہے، سورج دیکھتا ہے، سایہ دیکھتا ہے، گھڑی دیکھتا ہے، اور نماز میں احتیاط کرتا ہے۔ یہ جو علم ہے نا اس انسان کا، یہ علم اللہ کا زیادہ قرب دے گا بجائے اس کے کہ مکروہ وقت میں خدا کی عبادت کرتا رہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہی کہ سب سے اچھا دین ورع ہے، تقوی ہے، یعنی دین میں تقوی اختیار کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایمان کے بعد بہت بڑی چیز جو تربیت میں دی تھی وہ تقوی تھا۔ یہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ بکرہ کہتے ہیں ڈول کو، چرخی، ڈول۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کا محاصرہ کیا تھا قلعے کا، تو یہ قلعے کے اندر تھے، پھر انہیں شوق ہوا اسلام قبول کر لینے کا،
کہ قلعے سے باہر آئے اور بلند دیوار تھی قلعے کی، تو انہیں ڈول میں بٹھا کر نیچے اتارا وہاں کے لوگوں نے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ تھے، ثقفی طائفی تھے، اسلام قبول کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بکرہ والا ہے، بکرہ ابو بکرہ ڈول والا، تو بکرہ کہتے ہیں ڈول کو، چرخی جس کے ذریعے یہ نیچے آئے تھے۔ اتنا تقویٰ تھا کہ ایک مسجد بنی بصرہ میں، اور اس مسجد میں لکڑی جو استعمال ہونی تھی، چھت میں ایک حصہ اس مسجد کا تھا، تو لکڑی ایک آدمی کے پاس تھی، زیاد جو بصرہ کا حاکم تھا، اس نے اس آدمی سے کہا کہ لکڑی دے دو، تو اس نے کہا میں اسے نہیں بیچوں گا۔ اس کی اپنی ضرورت تھی نہیں تھی، اسے آزادی اور اختیار حاصل ہے، چاہے تو بیچتا اور چاہے تو نہ بیچتا۔ زیاد نے حکومتی عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے وہ لکڑی چھین لی اور غصب کر لی، اور مسجد بصرہ کی چھت اس نے اس لکڑی سے ہٹوا دی۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ اس دن تک اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کبھی تشریف نہیں لے گئے جب تک کہ وہ چھت نہیں ختم ہو گئی اور گر گئی۔ اس لیے کہ مسجد اس کی چھت میں ظلم ہو گیا، ایک آدمی کی لکڑی بغیر اس کی اجازت کے غصب کر لی گئی، تو ایسی چھت کے نیچے انہوں نے نماز پڑھنی بھی گوارا نہیں فرمائی۔ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو مسجد کے نام پہ، دین کے نام پہ، چھت تو درکنار، مسجد کا فرش جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے یہ زمینیں غصب کر لیتے ہیں، چاہے وہ حکومت کی زمین غصب کریں اور چاہے وہ کسی فرد کی زمین غصب کریں، دونوں جگہ دیانت اور انصاف کا خون ہے، شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ حکومت نے ایک جگہ مسجد رکھی ہی نہیں، مسلمانوں کی ضرورت ہی نہیں، وہاں قرب و جوار میں اور مسجدیں ہیں، اب مولوی صاحب کی اپنی ضرورت ہے مسجد، تو زمین غصب کر لیں گے اور پھر دین کے نام پر حکومت کے خلاف احتجاج شروع کر دیں گے۔ یہ اس طرح حکومت کی زمینوں پر قبضے کر لینا یا فرد کی زمین پر قبضہ کر لینا، یہ کس فتوے کی روح سے جائز ہے؟ ہاں مسلمانوں کو ضرورت ہو، سیکٹر ہے، قرب و جوار میں کوئی مسجد نہیں ہے تو اتنی کہ وہ 10 منٹ کے فاصلے پر ہے، دور ہے، لوگوں کو بڑی دقت ہوتی ہے نماز کے لیے، تو حکومت سے کہنا چاہیے کہ وہ جگہ دے، اور پھر بھی حکومت نہ دے اور وہاں کے مسلمان باہمی اتفاق اور مشورے سے مسجد بنا لے تو یہ پھر ان کے لیے جائز ہو جائے گی۔ دونوں طرف خرابی، افراد میں غصب یہ بھی خرابی، اور حکومت رعایا کی مذہب کی ضروریات کا خیال نہ رکھے یہ بھی خرابی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ نے فرمایا کہ اس کی نافرمانی پھیل گئی ہے، خشکی اور تری ہر جگہ خدا کے نافرمان بندے پیدا ہو گئے ہیں، تو دونوں طرف خدا کی نافرمانی ہے، جائیں کہاں؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بصرہ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی تقویٰ کی، یہ اس کا اثر تھا۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، اتنے بڑے آدمی ہیں کہ لوگوں نے منتیں کی خلافت لینے کے لیے، نہیں مانی۔ ایسا شخص ہے کہ خلافت تشت میں رکھ کے پیش کی گئی، نہیں مانے۔ خلافت تو بہت بڑی چیز تھی، امیر المومنین کا عہدہ خلافت راشدہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ مدینہ منورہ کے قاضی لگ جائیں، اور فرمایا کہ بھئی اپنے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کے سب سے زیادہ واقف آپ ہیں، نہیں قبول کیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں قاضی نہیں بنے مدینہ طیبہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ شام کی حکومت انہیں دے دیں۔ یہ جو لوگ قصے بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا ظلم کیا تھا، معاذ اللہ، سیدہ صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ پر اگر ظلم کیا ہوتا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، تو علی رضی اللہ عنہ انہی کے بیٹے عبداللہ کو کہتے کہ بھئی شام تم لے لو اور شام کے گورنر لگ جاؤ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ خود نہیں مانے، بچے حکومت کے عہدوں سے ڈرتے تھے، خدا کا خوف تھا اتنا کہ ان کی اپنی نجی زندگی اگر آپ دیکھیں تو قضا رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے ایک مرتبہ ان کے لباس کو چھوا تو وہ سخت تھا۔ میں نے عرض کیا کہ خراسان میں بہت اچھا لباس بنتا ہے، تو میں وہاں سے کپڑا منگاؤں گا آپ کے لیے، اور ایسا عمدہ کپڑا ہے کہ آپ دیکھیں گے تو آپ بھی خوش ہوں گے۔ فرمایا اچھا منگا لو۔ تو کپڑا پیش کیا گیا، آ گیا، اتنا عمدہ کپڑا تھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے چھوا تو فرمایا احریر ھذا، یہ ریشم ہے؟ تو قضا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں حضرت، یہ اون ہے، یہ سوت ہے، اور اتنی خوبصورتی، اتنی نفاست سے یہ بنا گیا ہے، بنایا گیا ہے کہ ریشم کی شبیہ پڑتی ہے، لیکن اصل میں یہ سوت ہے۔ تو چھوڑ دیا کپڑا اور فرمانے لگے نہ، میں اسے نہیں پہنتا۔ اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے کہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو مغرور ہو، متکبر ہو اور شیخیاں بگھارے۔ فخاف و اکون، ڈر لگتا ہے کہ یہ کپڑا پہنوں گا تو پھر اتراؤں گا، شیخی بگاڑوں گا، لوگ بھی پوچھیں گے، مطلب یہ تھا کہ لوگ پوچھیں گے کپڑا کہاں سے، پھر میں بتاؤں گا، اور اسی طرح مغرور ہو جاؤں گا، فخر پیدا ہو جائے گا طبیعت میں۔ چت فرما دیا نہیں کپڑا پہنا ایسا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، یہ تربیت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ کھانے اور کپڑے اور گاڑیاں جن میں بیٹھ کر فخر اور غرور پیدا ہوتا ہو، خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی دنیا بناتے بناتے عاقبت کو برباد کر دے اور آخرت کو کھو دے۔ ایسے ہی اور صحابہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور تابعین بھی تھے، ہر چیز میں احتیاط برتتے تھے۔
یہ تابعی ہیں ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، اور یہ امام ہیں تعبیر دینے میں، اور بڑا مقام ہے ان کا۔ تیل کا کاروبار کرتے تھے اور کپے تیل کے کھلوائے، تو بعض کپے ایسے تھے جن میں چوہے نکلے، تو انہوں نے جتنا بھی تیل اس وقت آیا تھا سارے تیل کو بہا دینے کا حکم دیا۔ یہ بھی صورت ہو سکتی تھی کہ جن کپوں میں چوہے نکلے تھے ان کپوں کو ضائع کر دیا جاتا، بہا دیا جاتا۔ یہ بھی صورت ہو سکتی تھی کہ اس تیل کو پاک کر لیا جاتا۔ بہت صورتیں ہو سکتی تھیں، لیکن ابن سیرین رحمت اللہ نے کہا جتنے بھی کپے ہیں جو مال آ جایا ہے سب بہا دو۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے کہ باقی جو تیل بظاہر پاک ہے کہیں ایسے نہ ہو یہ بھی ناپاک ہو، اور اس ناپاک تیل کی کمائی میرے استعمال میں آ جائے، خدا تعالی کا عذاب آ جائے گا۔ بہت بڑی مقدار میں تیل بہا دیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جن کا تیل تھا جو مالک تھے انہوں نے آ کر جلدی پیسے کا تقاضا کیا، اور پیسے اتنے اس وقت تھے نہیں، اور وہ قاضی کے ہاں عدالت میں چلے گئے، اور پھر وہاں سے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کو جیل ہو گئی کہ قرض کیوں نہیں لوٹا رہے۔ اس حد تک خدا سے ڈرنے والے تھے کہ ایسے نہ ہو کہ کہیں مسلمان ایسا مال استعمال کر لیں جو شرعاً ناپاک ہے، تو میں اس گناہ میں اللہ کے ہاں پکڑا جاؤں، اور پھر اس کی کمائی میرے ہاں آ جائے جو کمائی مشکوک ہے، اور اللہ کے ہاں پکڑا جائے۔ یہ عامر رحمت اللہ علیہ تھے، بصرہ کے بہت بڑے زاہد اور خدا کا خوف اور تقوی ایسا غالب تھا زندگی میں کہ بصرہ کے گورنر نے کہا، ملا کہیں نماز میں کسی مسجد میں، تو کہا کیا بات ہے، آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں پنیر کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، سب کے سب کافر رہتے ہیں، کافروں کا پنیر میں نہیں کھاتا۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ جیسے آج بصرہ تشریف لائے ہیں، آپ ہم سے بھی ملنے کبھی آ جائیں، ہمارا دروازہ بھی حاضر ہے، ہم آپ کو بہت اچھے کھانے کھلائیں گے۔ تو فرمانے لگے کہ تمہارے دروازے پر جو لوگ جاتے ہیں پہلے تم ان کی ضروریات کو پورا کرو، وَدَعُوا مَن لَّا حَاجَةَ لَهُ إِلَيْكُمْ، اور اس شخص کو معاف رکھو جسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ بادشاہوں کے ہاں جانا اور ان کے ہاں کھانے کھانا اور ان کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام دینا، یہ اہل علم کا کام نہیں۔ جو آدمی بھی جاتا ہے اپنے آپ کو ایک مشکل میں ڈال لیتا ہے، اور جب وہ احتیاط نہیں کرے گا اور غلط چیز حلق سے اتر گئی، کھا لی پی لی، اخلاقیات میں فرق پڑ گیا، تو
تقوی کا معیار زندگی کا قائم نہیں رہتا. اور جب تقوی نہیں رہے گا تو پھر انسان اللہ تعالی نے جو بشارتیں قرآن کریم میں دی ہیں اس کا مستحق نہیں بن سکے گا.